ملے گی منزل مقصود یہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، اور غیر ملکی یعنی تن کے گورے اور من کے کالے انگریز کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اس سے پہلے غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوت دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، اور جب بات اس سے بھی نہ بنی تو ہندوستان کے معصوم بندوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکانا شروع کر دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے ان پر مظالم ڈھائے گئے، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے، ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی اس سفید فام قوم کو اپنی رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ ہاں، ہندوستان میں بسنے والے مختلف قوم و مذہب اور مکتبہ فکر کی تہذیب و تمدن اور عزت و حرمت کو بچانے کے لیے پہلے پہل خود ہمارے آباء و اجداد نے اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ جی ہاں، 1857 کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنے تنہا جنگ آزادی کی میدان میں زور آزمائی کرتے رہے، اور ہم نے اس راہ میں اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی میں دوسرے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب اچھے انداز میں کہا ہے کہ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تم